اور یہ ہے بھائی ہمیں اپنے آپ کو کیا سب سے پہلی میں نے جو کیا کوالٹی بتائی سیلف اویئرنیس. بھائی اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے, یعنی اپنے ایموشنز کا, اپنے فیلنگز اور جذبات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ کیا ہے گاڈ گفٹڈ سیلف اویئرنیس. نمبر 2 میں کیا ہے سیلف مینجمنٹ. اچھا سیلف مینجمنٹ اپنے آپ کو مینج کرنا. کوئی بندے نے آپ کو گالی دی ہے پھر آپ اپنے آپ کو مینج کرتے ہو, سنتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, اگر تمہیں یہی خوشی سے خوشی مل رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اینگر کو سیٹسفائی کرنے کے, اپنے غصے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ گالیاں اس پہ 2-4 گالیاں بک دیتے ہیں, یا لڑنے پہ یا تھپڑ مار دیا. اب بھائی یہ ہے کیا ہے یہ کوالٹی, یہ لوسٹ لیول آف کمیونیکیشن ہے. تو یہ وہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سیلف مینجمنٹ. اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, سیلف مینجمنٹ جو ہے وہ یہ نمبر 2 پہ ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ لینگویج کون سی استعمال کرتے ہو, آپ یہ آپ کو سیلف ریگولیٹ کیسے کرتے ہو. وہ بھائی پریشر جب آتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, غصے کی حالت میں بہت لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہے سیلف ریگولیشن. جب آپ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کر لیتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھی بچا جاتے ہو, سچویشن کو بھی بچا جاتے ہو, تو دوسروں کو بھی بچا جاتے ہو. تو یہی قرآن پاک کی ایک آیت ہے, سورہ فصلت میں ہے غالباً, کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. اس طرح پھر کیا ہوگا کہ وہ دوسرا آدمی وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا. یہ لکھا ہے, دوسرا آدمی آپ کا پکا دوست بن جائے گا. افضل ہے یہ. اسلام کیا سکھاتا ہے, کوئی آپ کو تھپڑ مار دے اس کے منہ پر, آپ کے منہ پر, تو آپ سے زور سے تھپڑ مارو سے, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن اس سے افضل ایک طریقہ بتایا ہے, وہ کیا ہے ٹالرنس, برداشت. اس سے بھی افضل جو طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے وہ کیا ہے ٹالرنس اور فلیکسیبلٹی. میں نے پہلے بھی بول چکا تھا کہ 2 چیزیں آپ اپنی لائف میں جب آپ ان کو اپنے, یہ حسن ہے اپنی سوشل لائف کا, فیملی لائف کا, ورک لائف کا, ٹالرنس اینڈ فلیکسیبلٹی. شاہ جان ڈو یو انڈرسٹینڈ می؟ 2 چیزیں اپنی لائف میں جب آپ اپنا لو گے یو آر سکسیزفل ایوری ویئر. کیا چیزیں؟ ٹالرنس اینڈ فلیکسیبلٹی. بھائی لچک, فلیکسیبلٹی, اپنے اندر لچک ہو ہمارے اندر سیکھنے سکھانے کی. اچھا 2 ہو گئی. سیلف ریگولیشن کیا, اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہتے ہو. کس طرح؟ جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہو, ٹھیک ہے, انڈر سٹریس ہوتے ہو, انڈر پریشر ہوتے ہو, اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہو. اچھا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, کانفیڈنس تو ہے میرے پاس, چلیں اگر میرے پاس اف آئی لیک ان کانفیڈنس تو میرے لیے یہاں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. آئی ول بی انڈر سٹریس. چلے میں آپ تو کانفیڈنس ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا, میرے لیے پرابلم ہوگی کہ آج میں تیاری نہیں کر کے آیا. بھائی تو کیا ہوگا, اپنے آپ کو میں نے کس طرح سیلف ریگولیٹ کرنا ہے کہ انڈر سٹریس یا انڈر پریشر جب بندہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پریشان ہو, اب نروس ہو جاتے ہو, یو گیٹ نروس. ٹھیک ہے, سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, نروسنس جو ہے نا وہ میری پریشان کری. میں بولنے کے آئی کی ناٹ اسپیک کانفیڈنٹلی, آئی کی ناٹ اسپیک کلیئرلی, کنسائزلی, ٹھیک ہے, افیکٹولی, تو میرے لیے بولنا یہاں مشکل. اپنے آپ کو میں نے سیلف ریگولیٹ کرنا ہے. کیا ہوگی سیلف ریگولیشن. کلیئر یہاں تک؟ اچھا یہ ہماری کیا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اور بھائی زیادہ تر جو کمپنیز ہیں جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں آپ کی جو ماڈرن ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے, ایموشنلی آپ انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں ہیں, یہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے وہ ہے کہ نہیں. کیا کرتے ہیں یورپ میں, مڈل ایسٹ میں بندے کا چیک کرتے ہیں 3 مہینے سے آپ کو پروبیشنری پیریڈ ملتا ہے. بھائی اس میں آپ دیکھتے ہو کہ لڑتے ہو, سعودیوں کو بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو 3 وارننگ لیٹر ملتے ہیں. ایک وارننگ لیٹر بھائی ٹھیک ہو جاؤ, دوسرا وارننگ ٹھیک ہو جاؤ, تیسرے وارننگ پہ کیا کرتے ہیں ٹرمینیشن. اس کو کہتے ہیں یار اس کی سوشل لائف کیسی ہے, یہ بندہ لڑاکا ہے, جھگڑالو ہے, چھوڑو اس کو باہر نکالو, یہاں ورکر کے ساتھ لڑائی کرے گا, مسائل پیدا کرے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اس وقت کمپنیز کے لیے, امپلائیز کے لیے بہت ضروری ہے. وہ آپ کی چیک کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. بلکہ یہ ایگزام بھی ہے بھائی, آپ اپنا لکھو گے نا نیٹ پہ جاؤ گے تو وہ آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی چیک کرتے ہیں نیٹ پہ, کوئی آپ کو ایک کوئز دے کے. سمجھ آ گئی؟ اچھا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارا آج کا, وہ کیا ہے نمبر 2 میں سوشل کمپیٹنس. سوشل کمپیٹنس کیا ہے؟ نمبر 1 سوشل اویئرنیس. آپ کو پتہ ہے
آپ کس سوسائٹی سے ہیں؟ پاکستانی سوسائٹی سے ہیں. لیکن پاکستانی سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو آلسو مینی سیکٹس, مینی سیکشنز. ہی بلانگس ٹو سندھ, آئی بلانگ ٹو پنجاب, یو بلانگ ٹو بلوچستان, ہی بلانگس ٹو خیبر پختونخوا. اوکے, تو میرے لیے یہ ہے کہ میں نے دیکھنا کہ میں اس کی سوسائٹی اور ہے, میری سوسائٹی اور ہے. ہم اپنی سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں, اسے ہم سپریٹ یا آئسولیٹ نہیں ہو سکتے. مجھے پتہ ہے میری سوسائٹی کی مینٹلٹی کیسی ہے. آئی لیو ان مائی سوسائٹی, آئی نو دا ویئر اباؤٹس, دا اپس اینڈ ڈاؤنز ان مائی سوسائٹی. یا اس کی جو ہے, اس کی جو مینٹلٹی ہے, اس کے پرسپیکٹیو جو ہے, میں جانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی سوشل ریئل لائف سچویشنز میں نے اب دیکھنا ہے کہ لوگ کیسے کیسے آ رہے ہیں, ان سے میں نے کس طرح بات کرنی ہے, کون سی لینگویج استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر میرے ادب کے ساتھ بولوں گا, آئی ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو مائی ایلڈرز, ٹو مائی سینئرز. میں نے احترام کے ساتھ ایسی لینگویج استعمال کرنی ہے کہ دوسرے بھی میری عزت کریں. ٹھیک ہے شاہ جان, میں نے کون سی لینگویج استعمال کرنی ہے؟ ایکسکیوز می, تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں وہ ورڈز ہیں جو آپ کو بھی خوش رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں, اور یہ کنٹرول کرتے ہیں بھائی دوسرے لوگوں کو. آپ دیکھتے ہیں جانوروں میں کہ جو ٹرینر ہیں ان کے کنٹرول کر لیتے ہیں ان کو. اور بھائی شیر کو کنٹرول کرنا یا چیتے کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے, لیکن ود ان اے سیکنڈ ہی کین کل یو, آپ کو مار سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو یوٹیوب میں دیکھو کہ ان کے ساتھ جو ٹرینرز ہیں وہ کھیل رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. وہ بھی ان کا بھی تو ایک دماغ ہے نا. وہ ایک کیا ہے, وائلڈ اینیمل ہے, درندہ ہے ایک, اس کو نہیں پتا, لیکن آپ نے کنٹرول کیا ہے. اور یہاں سے سیکھو یار, ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ جانور جو ہیں, پیٹ اینیمل جو ہیں, ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو کیا لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے ریئل لائف سچویشن میں؟ ہاں, جزاک اللہ. تو بھائی میں نے کیا بولا کہ اپنی سوشل اویئرنیس اور سوسائٹی کا ہمیں نالج ہونا چاہیے اپنی سوسائٹی کا. ہم اس کی ایک ریفلیکشن ہیں. ہماری گروتھ جس سوسائٹی میں ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کس مینٹلٹی میں, کس سوسائٹی میں ہماری گروتھ ہوئی ہے. اگر وہ ان کی گروتھ جو ان سوسائٹی کی جو مینٹلٹی ہے ڈفرینٹ ہے, لوسٹ لیول کی ہے, آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, آپ نے اس کو بدلنا ہے. بھائی سب سے پہلے دا چینج اسٹارٹس فرام ود ان یو. سب سے پہلے چینج بھائی اپنے گھر سے یا اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے, پھر آپ سوسائٹی کو چینج کرتے ہو. ہر بندہ کہتا ہے چینج دا ورلڈ, چینج دا ورلڈ, لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں چینج کرتا. یہی تو پرابلم ہے ہماری. تو سوشل اویئرنیس, آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے, اس کے مطابق آپ چلتے ہو. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہوش رکھنا. یہ اعلیٰ اخلاق کی پہچان ہے. سوشل اویئرنیس, اعلیٰ اخلاق کی پہچان یہ ہے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری جو چیز آپ کے پلڑے میں ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق, اور یہی ہے وہ. اور بھائی آپ کا جو ایموشنل کنٹرول ہے سوشل لائف میں, آپ ادب و احترام کرتے ہو, اخلاق سے پیش آتے ہو, ڈیلنگ کرتے ہو, حتیٰ کہ کسٹمر, حتیٰ کہ ایک فقیر, تو یہ کیا ہے؟ سوشل اویئرنیس ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا آ گیا؟ سوشل مینجمنٹ. سوشل مینجمنٹ یا مینجمنٹ ریلیشن شپس, ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے, اس میں آپ پھر اپنے ریلیشنز آپ کے دیکھو, جب آپ اپنی ڈیلنگ اچھی ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کے ساتھ ڈیلنگ کریں, آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. اپنے کنیکشن جو ہیں وہ آپ بلڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لوگ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے. میں نے بولا تھا کہ 3 چیزیں اپنی لائف میں نہ بھولنا, ڈیپینڈنس, انڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنس. وہ یہی ہے بھائی. سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. سوسائٹی سے ہم الگ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, سوسائٹی سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. مجھے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں بھائی سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں, انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں, میں اپنا خود کماتا ہوں, خود کھاتا ہوں, اپنا کام خود کرتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری کتابیں جو ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. سوسائٹی کے اندر رہنا, آپ ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو بھائی آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کمپیٹنٹ ہو جاتے ہو. کس میں؟ اپنے ریلیشن شپ مینجمنٹ میں. آپ کمپیٹنٹ ہو جاتے ہو یا انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہو اپنے ریلیشن شپس کو مضبوط کرنے میں.
इंटरडिपेंडेंट, इंटर, ये आपने पढ़ा ना, इंटरपर्सनल, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, भाई एक दूसरे पर डिपेंड करना। एक बच्चा भी, कोई भी आदमी जो है, हत्ता कि CEO है, कंपनी का मालिक भी नहीं कह सकता, कंपनी का मालिक भी नहीं कह सकता भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ मेरे पास है, नहीं कह सकता। घर का बाप नहीं कह सकता, वो भी डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, बच्चों पर, घर के काम। तो कंपनी का जो CEO कैसे कह सकता है कि मैं, सारे काम ही उसने, उसकी लेबर ने करने होते हैं या एम्प्लॉइज़ ने करने होते हैं। ये क्या हो गया? इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, जो मैंने क्या बताया था, सोशल मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। वहाँ भी आपको सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सोशल अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस की। अपने आप को पहचानो, देन अदर्स। और भाई पहले अपने आप को कंट्रोल करना है, फिर हमने दूसरों को कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? हमारी 4 स्किल्स हैं। 4 स्किल्स मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हमारी ये। अच्छा, मैंने जैसे कल बताया था कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर सक्सेसफुल एवरीवेयर, हर जगह कामयाब है भाई। जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो हर जगह कामयाब हैं। क्यों? बात करने का तरीका आता है, अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका है, दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका, पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। होता यूँ है कि जब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे मैंने कल बताया था भाई, शायद कुछ लोगों को समझ आई, कुछ को नहीं समझ आई, कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोग जो है हमारी सोसाइटी में बहुत आपको मिलेंगे। रिएक्टिव कौन है? हॉट टेम्पर्ड, नेगेटिव थिंकर्स। ओ भाई जो जिस बात पे उनका, वो देखेंगे कि मौसम आज खराब है, कहते हैं आज मैं डल हूँ, आज मुझसे कुछ नहीं होगा, मौसम खराब है, ठीक है। अपने ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग है, अपने रिएक्शन ही शो करेंगे हर मामले में, ठीक है। तो वो कौन है? रिएक्टिव पीपल जो है, आप उनको कंट्रोल करना है हमने। असल में एक तो आप अच्छे लोग हैं, बैठे हैं, तो आपसे बात हो रही है, आपसे डीलिंग हो रही है, आप, लेकिन मेरी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उस वक्त ज़ाहिर होगी, उस वक्त मैनिफेस्ट होगी जब मैं अपनी सोसाइटी के अंदर अपने लोएस्ट लेवल के, या जो लो जिनकी मेंटालिटी है, उनके साथ डीलिंग करूँगा, उनको कंट्रोल करूँगा, उनसे अपनी इज्जत करवाऊँगा। वो ये है भाई। तो प्रोएक्टिव लोग कौन हुए फिर? प्रोएक्टिव कौन है? प्रोएक्टिव वो लोग हैं, हाँ, जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। उनकी ये पहचान, आपकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, प्रोएक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, रिएक्टिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोएक्टिव है जो है वो फिर अपना, अगर मौसम खराब है, कुछ है, वो अपना एक वेदर है, अपना एक उनका मौसम होता है, भाई अपना एक मौसम पैदा कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने पॉइंट बताया था रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, कि एक 2 सर्कल आपके साथ साथ चल रहे हैं। वो कौन से हैं? नहीं, वो करेक्ट है। 2 सर्कल आपके साथ चल रहे हैं, हर बंदे के साथ। एक सर्कल ऑफ कंसर्न है, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कल मैंने बताया था, ठीक है, सर्कल ऑफ कंसर्न और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये देखें जरा, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? असर, ठीक है। और भाई ये एक आपके साथ दायरा है, ठीक है, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न है, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये सर्कल है ना, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किस सर्कल को आप एक्सपैंड करते हो, बढ़ाते हो, और किसको नैरो करते हो, तंग करते हो, किसको। तो सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, वो जो रिएक्टिव लोग हैं, रिएक्टिव पीपल, वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। मसलन ओ भाई पास्ट अपना, उस पर गौर करते रहना। आप सोचते रहोगे मेरी माजी की गलतियाँ ये हैं, वो हो गई, उनसे बस लेसन लर्न करो, सीखो उनसे, माजी की गलतियों से। बाकी उस पर आप परेशान नहीं हो। जो आपके पास अभी फ्यूचर है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, दोनों चीज़ें हैं अभी आपके सामने हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। तो जब आप उन चीज़ों पर गौर करोगे, अच्छा लोगों के ड्रेस पे, भाई उसने ड्रेस कैसा पहना है, नेगेटिव थिंकिंग होगी उनकी।
تو وہ چیزیں جو وہ ان پرابلم سے وہ فوکس کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس نے ڈریس کیسا پہنا ہے, یہ بندہ کیسا ہے یار. اور بھائی جو چیزیں آپ کے کنسرن میں نہیں ہیں ان کو نہ سوچو, اپنے آپ پر سوچو. کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو سرکل آف کنسرن ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو پرو ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے سرکل آف انفلوئنس, اپنے اثر پر, ہلکا اثر آپ کا کیا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور سرکل آف کنسرن جو ہے وہ پریشانی والا جو ہے دائرہ وہ تنگ ہوتا جاتا ہے پرو ایکٹیو لوگوں کا, اور سرکل آف انفلوئنس بڑھتا جاتا ہے. ان کا جو دائرہ ہلکا اثر ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. آپ کے ریلیشنز بڑھتے جاتے ہیں. آپ کیا بن جاتے ہو, لیڈر, ہیرو بن جاتے ہو, لیڈر بن جاتے ہو. Am I right, شاہ جہان؟ Are you with me or without me? اوکے, تھینک یو. ٹھیک ہے. اور بھائی جب ہلکا اثر آپ کا بڑھتا جاتا ہے تو آپ کیا بن جاتے ہو, آپ کا لیڈر بن جاتے ہو. یہی آپ کی اسکل ہے. تو کوشش کرو لائف میں ان چیزوں پر فوکس کرو جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں. تو دوسروں کا احترام کرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد کیا آتا ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی, ایموشنل انسٹیبلٹی. وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایموشنل